بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سونے کا انڈا دینے والی ناگن حضرت سیدنا عبدالرحمن بن علی جوزی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے عیون الحکایات میں ایک دلچسپ سبق آموز حکایت نقل کی ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن اپنے بل سے نکلی اور ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کے انڈے کا نفع بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا جو فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی سخت گھبرایا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔ پھر ایک دن ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس ناگن کا کیا کیا جائے۔ دولت کی حرص نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ اس ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹی کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غضبناک ہو کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی۔ یوں ناگن کو صلح کا پیغام دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی حرص نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا ہی دی۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا۔
جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے۔ یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اس سے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسرے کے کام آئے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی حرص نے ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یقیناً حریص کی نگاہ محدود ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ حکایت میں مذکور گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے، لیکن مفت کی دولت کے نشے نے اسے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی ناگن کے ہاتھوں ہلاکت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی۔ انجام کار وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کے بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔